امانت داری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی عام مقصد کے لیے تمام اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور تقریر سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا: ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگو سنو اور مانو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے: لا نسمع ولا نطیع، کہ نہ تیری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا کیا مجھ سے جرم ہوا کہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ فلاں جگہ سے چادریں آئیں اور آپ نے تمام مدینے والوں کو ایک ایک چادر دی، اور آپ اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ایک تہبند کی جگہ باندھے ہوئے ہیں، دو چادریں آپ کے حصے میں کیسے آئیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دم ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ بھائی بلاؤ۔ عبداللہ بلا لیے گئے اور پوچھا کہ اس سوال اور اعتراض کا جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان کا کرتا پھٹ گیا تھا، ابا جان کو کچھ ضروری بات کہنی تھی، اتنا موقع نہیں تھا کہ کرتا سلوایا جائے، میں نے اپنی چادر ابا جان کی خدمت میں پیش کر دی۔ دو چادریں اس طریقے سے ابا جان کے پاس ہو گئیں، ایک میری ہے اور ایک ابا جان کی ہے۔ تب بڑھیا کھڑی ہوئی اور کہا: الآن نسمع ونطیع، اب سنیں گے اور مانیں گے بھی، اب کہو کیا کہنا ہے۔ یہ ہے امانت داری اور یہ ہے عدل و انصاف۔ یہی عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ عمر سے فرمایا: کیف یا عمر؟ عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا: عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانا نہیں آتا، صبح سے شام تک عمر اونٹ چرایا کرتے تھے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرایا کر۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے عمر کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا: اب تیسرا دور یہ ہے کہ اب تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا: اتق اللہ تعالی فی الرعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ زار و قدار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا، بجز فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا: عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنیں جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان بی بی صاحبہ کے ارشاد عالیہ کو اپنے لیے لائحہ عمل اور دستور بنا لیا۔ پوری زندگی حق والے کا حق ادا فرماتے رہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن وغیرہ کوئی چیز ہے؟ کسی نے پوچھا: کیا ہوا؟
فرمایا ابھی مسلمانوں کو مشق تقسیم کر کے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی خوشبو سے فائدہ حاصل کروں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کریں اور ان کے ارشادات اور ان کے فرامین کو اپنائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔